نام ہے آپ کا میرے آقا کا، وہ فوت ہو گیا۔ اس کی بیوی آپ کے پاس گئی کہ حضور میرا خامد فوت ہو گیا، مجھے خامد چاہیے۔ سرکار شہنشاہ بغداد نے فرمایا کہ تمہیں ایک اچھا نکاح کرا کر دیں گے، وہ خامد تیری خدمت بھی کرے گا، عزت بھی کرے گا، آسانیاں بھی دے گا۔ اس عورت نے عرض کی کہ میرے آقا مجھے اپنا خامد چاہیے، وہ خامد دنیا سے چلا گیا، مجھے وہ چاہیے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو اسرائیل کچھ روئے لے کر جا رہا، میں نے آواز دی ٹھہر گیا، میں نے اس کو کہا یہ گرو مجھے دے۔ اس نے کہا میں اللہ کا منتخب فرشتہ ہوں جو اپنے فرائض پر میں کام کر رہا ہوں، خدا کے حکم کے بغیر نہ روح نکالتا ہوں نہ کسی کو روح دیتا ہوں۔ میرے غوث پاک نے اس تھیلے کو ہاتھ لگایا زور سے، ساری روحیں نکل کے چلی، جہاں جہاں کوئی مرا پیا تھا وہیں کہیں وہ زندہ ہو گیا۔ اسرائیل اللہ کی بارگاہ پاک میں جاتا ہے، رب قدوس نے فرمایا اسرائیل پریشان کیوں ہے؟ اس نے عرض کی یا باراللہ آپ کے معبود نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ بات سننے والی ہے، اللہ آپ کے معبود نے میرے ساتھ زیادتی کیا۔ اللہ نے پوچھا کیا زیادتی کیا تیرے ساتھ؟ عرض کی کہ مولا کریم میں روحیں لے کر آ رہا تھا، انہوں نے روح مانگی، میں نے یہ کہا کہ میں اللہ کے حکم کے بغیر نہیں دے سکتا، انہوں نے ساری روحیں مجھ سے چھڑا لی اور ساری روحیں چلی گئی۔ رب اب ذرا دیکھیں قانون تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معبود کیا ہے، اس پر غور کرنی چاہیے کوئی بات، آخر قانون تو یہ، اور اس نے اپنے قانون کے مطابق خدا پاک کی ڈیوٹی کی، یہ بھی سچ ہے۔ اس نے کہا میں نے آپ کے قانون کے مطابق روحیں لی لیکن وہ ساری ہوئے۔ رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے معبود نے زیادتی کی، یہ نہیں فرمایا۔ کیوں نہیں فرمایا؟ خدا را نیک ہونا اور ہوتا ہے، بزرگ ہونا اور ہوتا ہے، پارسا ہونا اور ہوتا ہے، متقی ہونا اور خدا کی قسم محبوب ہونا یہ کوئی اور بات ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنے معبود کی معبودیت کو زنگ نہیں آنے دی بلکہ کہا کہ اے اسرائیل میرے معبود نے ایک روح مانگی تھی، وہ تم اسے دے دیتے، باقی ساری روحیں تم لے کر آ جاتے۔ ہماری غلطی ہے یا ان کی کوئی بات ہے؟ یہ شان ہے ان لوگوں کی جنہوں نے رب کو اپنے صحیح طریقے پر بنوایا، جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا۔ ہم تعلق بھی نہیں قائم کرتے، تعلق قائم کریں تو 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑتی ہے، تعلق قائم کریں تو اس کا ذکر کرنا پڑتا ہے، تعلق قائم کریں اس کی تسبیحات زندہ کرنی پڑتی ہے، جس طرح صحابہ کبار نے کی، دوسرے لوگوں نے کی۔ لیکن مانگنے کے لیے اس کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، مولا کریم ہماری یہ حاجت پوری کر، ہماری شفا میں شفا دے، ہمیں یہ یاد رکھیں۔ اگر دنیا دار کے ساتھ بھی تم تعلق نہیں رکھو گے تمہاری کوئی بات وہ نہیں مانے گا، اس کو بات اپنی منوانے کے لیے اس کے ساتھ تعلق بنانا پڑے گا، اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا کرنا پڑے گا، تب وہ تمہارے لیے کوئی مددگار بننے کا حسبہ پیدا کر دے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے جب اللہ کے بغیر ہمارا نظام ہی نہیں چلتا، ہماری بات ہی نہیں بنتی، تو خدا کی بارگاہ کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہونا چاہیے۔ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پاک بھی یہی بات آج جس ذات کا